نہیں کہا کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اچھا نہ پہنیں، اچھا نہ کھائیں، دنیا کی ماڈرن چیزیں نہ لیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ اگر آپ کے پاس رزق حلال ہے تو آپ اس کو خرچ نہ کریں. خرچ کریں. یہ ملک کے لیے بھی اچھی ہے، آپ کے لیے بھی اچھی ہے. صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ یونٹی ہو اور آپ کے خرچ اس لیے نہ ہو کہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہو. خدا کا اپنے دل میں صرف خوف رکھیں. ضرور خرچ کریں. آپ کی شادی ہے، جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے رزق حلال، آپ سارا خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ سارا خرچ کر دیں. صرف اس لیے کہ یہ آپ کا رزق حلال ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کے سامنے آپ ایک اپنی طاقتور پرسنالٹی، اپنی ایک کوئی باروب شخصیت، یعنی یہ سوچنے کا انداز ہے نا، دی وے یو تھنک، وہی عمل جو اچھا تھا برا ہو جائے گا. آپ نے اچھے کپڑے اس لیے پہن لیے کہ آپ لوگوں پر روب دکھانا چاہتے ہیں، آپ کا عمل بیکار ہو گیا. اگر آپ نے اچھے کپڑے اس لیے پہنے کہ آپ اچھے لگیں، آپ اچھے نظر آئیں، آپ کو یہ کپڑے اچھے ہیں اور آپ کے پاس رزق حلال ہے، آپ ضرور پہنیں. اپنے لیے گھر ضرور اچھا تعمیر کریں. اگر آپ کے پاس رزق حلال ہے اور آپ نے محنت سے کمایا ہے تو ضرور اپنے لیے ایک اچھا گھر لیں. لیکن گھر بناتے ہوئے صرف یہ سوچیں کہ یہ گھر جس میں آپ اپنے لیے خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں کسی اڑوس یا پڑوس کے لیے کوئی دکھ کا سامان تو نہیں پہنچائے گا. یعنی اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اگر خیال رکھتے ہوئے آپ اپنا دھن خرچ کر رہے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو ٹیلی ویژن خریدنا ہے، میں سمجھتا ہوں ضرور خریدیں، ضرور دیکھیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم ٹی وی نہ دیکھیں، انٹرنیٹ کا استعمال نہ کریں، میں جانتا ہوں کہ اس میں بے شمار برائیاں بھی ہیں، لیکن یہ تو آپ کی سوچ ہے نا. میں نے کہا نا، یو ہیو ٹو چینج دا وے یو تھنک، دا وے یو سی دا تھنگس. پرسپشنز آپ کے کیا ہیں؟ صرف اگر ہم، کیونکہ دیکھیں جو لوگ ریولوشن کی بات کر رہے ہیں وہ کتنا مشکل کام ہے. ہم نے کسی کو مارنا نہیں ہے، نہ ہم نے گھٹ گھٹ کے جینا ہے، نہ گھٹ گھٹ کے مرنا ہے اور نہ مارنا ہے. جو لوگ ریولوشن کی بات کرتے ہیں وہ نادان یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنے لوگوں کا خون بہے گا. جب طوفان آتا ہے، جب سیلاب آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں گناہگار بہہ رہا ہے یا کوئی نیک بہہ رہا ہے. آفات جب بھی آتی ہیں تو اکراس دی بورڈ ہوتی ہیں. اس میں نہ کوئی امیر ہوتا ہے، نہ کوئی فقیر ہوتا ہے، نہ کوئی مومن ہوتا ہے، نہ کوئی گناہگار ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ تو بڑی سادہ ہے کہ اپنی سوچ چینج کر لیں. جو آپ آج کر رہے ہیں یہی کرتے رہیں. آپ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے. جب ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے اور اس میں کوئی آپ کے اندر بظاہر آپ کے کسی کام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بھئی ہم ہر چیز میں امریکہ کی تقلید کرتے ہیں نا، ہر چیز میں. یعنی اگر ہم اپنے کپڑوں کی ڈیزائن میں امریکنز کو فالو کرتے ہیں تو امریکنز کی سوچ کو کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ یہاں امریکہ میں رہنے والے ہر شخص the way they conduct themselves، آپ اس کو کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں. آپ گلیمر کی دنیا کو نہ دیکھیں، آپ ہالی ووڈ کی فلمیں نہ دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلمیں نہ دیکھیں، مینس دیکھیں لیکن ناٹ
trust them that this is the reality. ग्लैमर की दुनिया ग्लैमर की दुनिया होती है, ग्लैमर की दुनिया में ग्लैमर की चीजें होती हैं, वो रियल लाइफ टाइम स्टोरीज नहीं होती हैं. रियल लाइफ टाइम स्टोरी ये है कि अमेरिका में हर शख्स बाय लॉ सीधे रास्ते पर चलता है. ड्राइव करने पर कानून है, यहां दाएं मुड़ना है, यहां बाएं मुड़ना है, यहां इंडिकेटर देना है, यहां ब्रेक लगानी है, यहां 2 सेकंड रुकना है, यहां 3 सेकंड रुकना है, यहां रुक कर मुड़ना है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा. क्योंकि यहां का लॉ इतना स्ट्रिक्ट है, इसलिए लोग कानून की पासदारी करते हैं. अब हमारे मुल्क में चूंकि कानून कमजोर है और लोग ताकतवर हैं, इसलिए वो कानून को अपने पांव तले रौंद लेते हैं. लेकिन अगर हम आवाम की बात करें, एक आम पाकिस्तानी की बात करें, तो वो तो ताकतवर नहीं है, लेकिन वो भी कानून को अपने पांव तले रौंदते हैं. और ये सब आप जानते हैं और आपको पता है ये सच है. जब मैं फौज में था तो मैं देखा करता था कि गांव से अगर किसी एक शख्स ने हज पर जाना हो तो पूरा गांव जो था वो शहर उमड़ आता था, और शहर में ढूंढता था किसी ऐसे शख्स को जो उनके गांव का हो, ताकि वो जाकर वहां पर बसेरा करें और जब तक हाजी साहब को विदा ना कर दें तो वो शख्स जो शहर में रहता है वो उनकी मेहमानदारी कर सके. ये जो हमारा कल्चर है, ये जो हमारा भाईचारे की फिजा है, ये बहुत अच्छी है. अगर हम गांव के लोग अपने गांव वालों के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, तो वो लोग जो शहरों में रहते हैं वो क्यों नहीं आपस में मोहब्बत कर सकते. वक्त पर दफ्तर जाना, वहां जाकर पूरे वक्त काम करना, अगर हम ये शुरू कर दें तो क्या हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा. मुझे अजीब सा लग रहा है. ये वो बातें हैं जो शायद किसी जूनियर स्कूल में पढ़ानी चाहिए, और मैं ये बातें अपने मुल्क के बड़ों के लिए कर रहा हूं. हैरत की बात है. यानी ये बताना कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, ये अजीब सा लगता है कि ये बात इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के की जा रही है कि झूठ ना बोलो, कम ना तोलो, दफ्तर टाइम पे जाओ, दफ्तर टाइम पे आओ, नमाज के नाम पर घंटों घंटों गायब ना हो जाओ. आप सोचें, जब हमारा ये रवैया होगा, जब हर दुकानदार डंडी मार ले, क्योंकि डंडी मार के ज्यादा कमाया जा सकता है, ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है. हमने 63 साल ये करके देख लिया, कोई फायदा हुआ? हम लोग दफ्तरों में लेट गए, हमने इम्तिहान नकल से पास किए, हमने जाली डिग्रियां बना ली, हमने महल तामीर कर लिए, बड़ी बड़ी जायदादें इकट्ठी कर ली, बेशुमार लोगों को कत्ल करके फिर भी हम आज़ादी के साथ घूमते रहे. दफ्तरों में हमने काम नहीं किया, सरकार की पैसे का हमने मिस यूज किया हर उस कैपेसिटी में जो हमारे इख्तियार में था. और ये सच है. 63 साल तक हमने अपनी सोच को ये रखा कि कब्जा ग्रुप, तो ये कोई कब्जा ग्रुप बड़े बड़े लोग नहीं है, छोटे से लेके बड़े तक. मुझे दफ्तर का एक पेन जो सरकारी पैसे से खरीदा गया वो मेरे इख्तियार में है, उसको मैंने जेब में डाला, घर ले आया. बच्चों की स्टेशनरी मैंने सरकार के खरीदे हुए स्टेशनरी से खरीद ली.
سرکار کے ٹائم میں میں نے پرائیویٹ ٹیوشنیں پڑھانی شروع کر دی. سرکار کے ٹائم میں میں نے غلط قسم کے کام کرنے شروع کر دیے. اگر میں میٹر ریڈر تھا, میں نے لوگوں کے میٹر ٹیمپر کر کے ان سے دولت بنا لی. اگر میں کسی دفتر میں ایسی جگہ پر چپراسی بھی تھا جہاں میں اگر کسی سائل کو صاحب سے ملاقات کرا دوں تو وہ بیچارہ مجبوراً مجھے کچھ نہ کچھ پیسے دے گا, تو میں نے یہ کام ہی شروع کر لیا. میرے ملک کا چپراسی اور میرے ملک کا بڑے سے بڑا شخص, اور اگر میں حکومت وقت میں دیکھوں تو صدر مملکت سے لے کر چپراسی تک, جس میں اب میں بھی شامل ہو گیا, سب شامل ہو گئے. اللہ کے چند بندوں کو چھوڑ کر یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو آج بھی جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے ہوں گے. وہ یقیناً دفتر ٹائم پہ جاتے ہوں گے, دفتری اوقات میں اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کام کرتے ہوں گے. اگر وہ کسٹمر سروس میں ہے تو بہترین کسٹمر سروس دیتے ہوں گے. اگر وہ کسی ٹیکنیکل شعبے سے منسلک ہیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر کے ملک کے لیے کوئی ٹیکنالوجی بناتے ہوں گے. اگر وہ سائنٹسٹ ہیں تو وہ ملک کے لیے کام کر رہے ہوں گے. اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ ملک کے لیے کام کر رہا ہوگا. کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنے پورے تندہی کے ساتھ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہا ہوگا. کوئی مالی ہے تو وہ باغیچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا. کوئی ترکھان ہے, کوئی کارپینٹر ہے, کوئی میسن ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی مشیر ہے, کوئی سیکٹری ہے, کوئی جوائنٹ سیکٹری ہے. ہر شخص اگر چاہے اور صرف اپنا سوچ چینج کر لے تو وہ ملک کے لیے کتنا کچھ کر سکتا ہے. آپ سوچیں, اگر میرے ملک کا ہر شخص اس 14 اگست کو یہ تہیہ کر لے کہ وہ اپنی کم از کم ان اوقات کو جو 8 گھنٹے جو وہ جاب کے لیے جس سے اسے تنخواہ ملتی ہے, بھلے وہ تنخواہ اس کو اتنی نہ بھی ملتی ہو جتنا اس کا حق ہے, یا بھلے اس کا باس اس کو وہ ٹریٹمنٹ نہ دیتا ہو جو اس کا حق ہے, لیکن اگر وہ اپنی ذات میں اپنے 8 گھنٹے اپنی قوم کو دے دے تو کیا میرے ملک میں کوئی ریولوشن کی ضرورت ہے؟ کیا میرے ملک کو کوئی دنیا کی امداد کی ضرورت ہے, IMF کی ضرورت ہے, ورلڈ بینک کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا. صرف ہمیں اپنے 8 گھنٹے جو وطن کے لیے ہیں, جو وطن جس کے لیے ہمیں تنخواہ بھی دیتا ہے, اگر ہم صرف اس وقت کا صحیح استعمال کریں, 100% اپنا اس کو دے دیں, تو میرے ملک کو نہ کوئی ریولوشن کی ضرورت ہوگی. 1 سال میں میرے ملک کی تقدیر بدل جائے گی. ہمارے اسکولوں کا ماحول اچھا ہو جائے گا, استاد اچھے ہو گئے, اسکولوں کا ماحول اچھا ہو جائے گا, کسان اچھے ہو گئے, فصلیں اچھی ہو جائیں گی. اگر افسران اچھے ہو گئے تو یہ کرپشن ختم ہو جائے گی. کچھ چیزوں کو ہم نے اتنا بدنام کر دیا کہ اب لوگ اس لیے بھی برے ہو گئے